السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کے ہوسٹ مہک اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 10۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ ارے واہ، کیا بات ہے! آج تو شاید آپ بڑے شدت سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ روم میں داخل ہونے کے بعد وہ چینج کر آیا، مگر وفا آنکھیں بند کیے نہ جانے کیوں سوچوں میں گم تھی۔ پہلے تو اسے یہی گمان گزرا کہ وہ سو چکی ہے، مگر پھر پلکوں میں ہوتی جنبش نے اسے جاگنے کا پتہ دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ غائب دماغی میں وہ خود نہیں جانتی تھی کہ کیا بول رہی ہے۔ التمش نے بھی خوشمگی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مسز رائزادہ، شریف اور تابع دار شوہر اکثر رات کے وقت اپنی بیوی کے پاس پائے جاتے ہیں۔ ہاں، اگر میری ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تب یہ سوال میں سمجھ سکتا تھا۔ ایک رات آپ کے پاس گزارتا، ایک دوسری بیوی کے پاس اور ایک تیسری بیوی کے پاس۔ ہاں مگر واللہ ہمارے ایسے نصیب کہاں۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے سر تکیے پر گرایا اور اسے بھی کھینچ کر سینے پر گرایا۔ کیا مطلب، آپ دوسری شادی کرنے کے خیالات رکھتے ہیں؟ سب کچھ بھول بھال کر وہ دوسری اور تیسری بیوی کے پاس رات گزارنے والی بات دماغ میں اٹک گئی۔ فی الوقت تو نہیں، لیکن آپ نے اگر یوں ہی ہمارے اور اپنے درمیان دوریاں قائم رکھیں تو کچھ بعید نہیں کہ ہم ایسا کچھ کر گزریں۔ کچھ دیر وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے گئی کہ شاید وہاں کوئی مزاح کا عنصر مل جائے، مگر وہ چہرے پر بلا سنجیدگی سجائے بیٹھا تھا۔ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے پھر ان کا ایک بیوی سے کہاں گزارا ہوتا ہے۔ وہ منہ پسوڑ کر گویا ہوئی۔ دل کے دریچے میں کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ ویسے آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ التمش کی تعریف بھی اس کا موڈ ٹھیک نہ کر پائی۔ آپ سے کیا مطلب، آپ جا کر دوسری شادی کر لیں، اگر اس سے بھی من نہ بڑھے تو تیسری۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر چلی جاتی، اس نے دوبارہ اسے خود سے قریب کیا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میرے دماغ میں یہ خیال بھی نہ آئے۔ اس کے نازک سے سراپے کو نگاہوں میں بڑھ کر وہ شوق ہوا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ میں تھوڑی نہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ التمش نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ وہ جتنا اس بات کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی بیوی اس سے محبت نہیں کرتی، یہ لڑکی اتنا ہی اسے اس بات کا احساس دلاتی تھی۔ مبارک ہو مسز التمش رائزادہ، آپ اپنے شوہر کا موڈ غارت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ وہ ضبط سے گویا ہوا۔ پل بھر میں ہی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو گئے تھے۔ اتنے خطرناک تاثرات پر وہ وہاں سے بھاگنے کا سوچنے لگی، مگر التمش نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آف کر دی اور اس کی راہ فرار کا ہر راستہ بند کر دیا۔ جتنا جلدی آپ ہمارے رشتے کو دل و دماغ سے قبول کر لیں گی، اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ دوبارہ اگر میں نے آپ کے منہ سے اس طرح کا کوئی لفظ یا شکایت سنی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پر سخت گرفت بناتے ہوئے آج اس کے ہر انداز میں پہلے سے زیادہ شدت تھی۔ سنسناتی سرگوشی پر وفا کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گئی۔ اب صحیح معنوں میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ لیں، آپ کی ماں کا فون ہے۔ التمش نے اپنا فون اس کے حوالے کیا، جسے خاموشی سے تھام کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر مریم سے بات کر کے اسی خاموشی سے فون لا کر التمش کے حوالے کر دیا۔ آپ نے مجھے پہلے بتانا تھا کہ آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ماں سے یہ بات معلوم ہوئی۔ التمش رائزادہ کی بیوی کے پاس موبائل نہیں ہے۔ جانتی ہیں آپ یہ بات میرے لیے کس قدر شرمندگی کا باعث ہے؟ وہ بغور اس کے ناراضگی بڑے تاثرات صبح سے نوٹ کر رہا تھا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ہمیشہ سے موبائل نہیں ہے۔ اس کے سپاٹ انداز میں جواب دینے پر وہ بس گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ناراض ہیں آپ؟ نہیں، اسی سپاٹ انداز میں جواب دیا گیا۔ مطلب ناراض ہیں؟ نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ ماں سے بات کر کے اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اب اس کا لہجہ قدرے نارمل تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آفس میں آج کچھ ضروری کام ہے، آنے میں شاید کچھ دیر ہو جائے۔ آپ رات کا کھانا نہیں کھائیے گا؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیونکہ میری جان، آج ہم دونوں ایک اچھے سے رومانٹک ڈنر پر جائیں گے، بہت ساری باتیں کریں گے، اور اگر کوئی گلہ شکوہ ہوا تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ التمش رائزادہ کے شریک حیات ہیں، اس حقیقت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ جتنا جلدی اپنی ذہن نشین کر لیں آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اس وقت اسے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا، سو وہ بھی خاموشی سے سر جھکائے سن رہی تھی۔ کچھ دیر وہ اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وفا تو یوں ہی خاموشی سے بت بنے کھڑی تھی۔ آخرکار وہ اپنی کلائی پر بندی گڑی پر نظر ڈالتا اس کی طرف بڑھا۔ صبیر پیشانی کو محبت سے چھو کر دایاں گال تھپتھپایا اور نرم مسکراہٹ سے جا کر نظروں میں ہی اسے الوداع دیتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تو یوں ہی کھڑی رہی، پھر اچانک نہ جانے کیا سوچا، دروازہ لاک کر کے تیزی سے ڈریسنگ روم میں آئی
وہاں اپنے رنگ برنگی ڈریسز، جوتے، پرس دیکھ کر وہ یوں خوشی سے چہکی جیسے وہ یہ سب پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ ایک ایک سوٹ نکال کر خود سے لگا کر آئینے کے سامنے وہ خود اپنی پسند کا کوئی خوبصورت سوٹ منتخب کرنا چاہتی تھی۔ آخر کار اس نے سرخ اور بلیک کنٹراسٹ میں ایک خوبصورت فراک کا انتخاب کیا۔ اسے پہن کر پھر سے اپنے لیے خوبصورت سرخ رنگ کے سینڈل منتخب کیے۔ نفیس سی جویلری پہن کر انٹرنیٹ سے لائٹ سا میک اپ کرنا سیکھا اور خود پر اپلائی کیا۔ 2 بار تو حشر نشر ہو گیا، تیسری بار بس کریم، کاجل اور ریڈ لپسٹک لگانے پر ہی اکتفا کیا۔ قدر اور آئینے میں اپنے نازک سے سنیپر کو خود ہی سراہتے ہوئے داد دی۔ تبھی آئینے سے ہوتی نظر ڈریسنگ روم کے پھیلاوے پر گئی۔ ایسا ادم تو شاید اس نے ساری زندگی میں نہ مچایا ہو جتنا آج مچا دیا تھا۔ سب کچھ سمیٹنے کا ارادہ لے کر وہ تیزی سے اٹھی، مگر پھر کانوں کے قریب ایک جملہ گونجا، مسز رائزادہ۔ حلق تر کر کے بکھرے سامان کی طرف بڑے ہاتھ کھینچے۔ میں کیوں یہ سب کام کروں؟ میں تو مسز رائزادہ ہوں۔ خود کو ایک بار پھر آئینے میں دیکھا۔ کچھ دیر میں ہی وہ ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کے سر پر کھڑی آرڈر دے رہی تھی۔ نوکروں کو تو شاید ان سب کی عادت تھی، اس لیے خاموشی سے اپنا کام کر کے وہ چلی گئی۔ اب شاید اس کے دل کو قرار آیا تھا، اس لیے سپون سے ٹھنڈا سانس لیا، گال پر انگلی رکھ کر اپنے لیے مصروفات ڈھونڈنے لگی۔ لاکھ سوچنے پر بھی کوئی ایسا کارنامہ دماغ میں نہ آیا جو مسز رائزادہ کی شان کے عین مطابق ہو۔ ایک تو نہ جانے کیوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ منہ بسوڑ کر دب سے بیٹھ پر بیٹھ گئی۔ نظر ایک بار پھر بیڈ کے عین سامنے جمی فوٹو فریم پر جا ٹھہری، جہاں التمش رائزادہ سحر زدہ آنکھوں سے اپنی غیر موجودگی میں بھی وفا کا دل درکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ زکوٹا جن، نہ جانے کیوں اسے من میں عجیب گدگدی اٹھی اور وہ مزے سے التمش کی پرکشی نقوش کو زیر غور دیکھتے ہوئے اس کا نام بگاڑنے کا کارنامہ سر انجام دینے لگی۔ نام بگاڑ کر وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنسی، لیکن تصویر میں بھی التمش رائزادہ کو مسکراتا محسوس کر کے اسی ہنسی کو بریک لگی۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کوئی جوک سنائے ہیں؟ شدید غصے کے عالم میں وہ چیخی، مگر سامنے موجود تصویر ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ دیکھو میں بول رہی ہوں، ہنسنا بند کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بار پھر داڑھی سائڈ ٹیبل سے واز اٹھا کر تصویر کو وارن کیا، مگر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس کا غصہ بڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہی واز تصویر پر دے مارتی، ملازمہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا بی بی جی؟ حیران و پریشان سے وہ وفا کو دیکھنے لگے جس کے ہاتھ میں واز تھا اور نشانہ التمش رائزادہ کی تصویر تھی۔ کچھ نہیں۔ کہاں تھی آپ؟ میں آپ کو ہی واضح دے رہی تھی۔ اپنی خفا چھپانے کے لیے وہ الٹا ملازمہ پر چڑھ دوڑی۔ جی بی بی جی حکم کریں۔ یہ واز مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، اسے ابھی کے ابھی یہاں سے ہٹاؤ اور اس کی جگہ کوئی اچھا ڈیکوریشن پیس لا کر رکھو۔ مگر بی بی جی اس کمرے کی ایک ایک چیز التمش بابا کی پسند کے مطابق سیٹ کی گئی ہے، یہاں کسی بھی شے میں کوئی بھی رد و بدل وہ بالکل گوارا نہیں کرتے۔ ملازمہ کو شاید اپنی نوکری پیاری تھی، تبھی نئی مالکن کے سامنے اتنا بول گئی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں التمش سے بات کر کے خود کمرے کی چیزوں میں تبدیلی کروا لوں گی۔ نہ جانے اس کے من میں کیا آئی جو نوکرانی کے ایک بار بولنے پر ہی بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ موقع غنیمت جان کر ملازمہ بھی جڑ سے چلی گئی۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، اس کی بڑبڑاہٹ وفا کو صاف سمجھ تو نہ آئی، مگر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اسے ملازمہ نے اس کے بارے میں ہی کچھ بولا ہے۔ اپنی ذات پر تنقید ہونے پر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پرسکون بیٹھے کچھ سوچتے ہوئے گزر گئے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اٹھی، دوبارہ ڈریسنگ روم میں گئی۔ ایک بار پھر اس کا حلیہ بالکل ویسے ہی کر لیا جیسے پہلے تھا۔ سر پر سلیقے سے دوپٹہ جما کر وہ اس روم سے باہر نکل آئی۔ نظریں کسی خاص انسان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جی تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔